کسی گاؤں میں ایک جولاہا رہا کرتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کے دی۔ جولاہے نے خوب جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو وہیں پر لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے تنگ آ کر بازو پر ایک ہاتھ مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو پوری 30 نکلی۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر ڈالے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا، میں تو کہہ دوں مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ بس فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہے کو جانتا ہی نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کوسوں دور ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجہ کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچ گئے۔ دروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ دروغہ بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک ہی بار میں 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجہ بےتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلایا۔ اس کی خوب عزت افزائی کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری رعایا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ راجہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ 30 مار خان انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی سے کہا کہ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے مارا جاؤں۔ 30 مار خان کی بیگم نے اسے تسلی دی اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا کر دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ لو، ڈاکو آئیں تو دور ہی سے ان کو دیکھ کے گٹری پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹری پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹری کھولی اور اس میں مال دولت دیکھ کر آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندھے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹری میں باندھے اور راجہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجہ یہ مال دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا۔ میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجہ بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا بہادر ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجہ نے کچھ سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ وہ تیزی سے کمرے میں گھس ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آ پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر سین میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں وہ بولا، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہرے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان کہنے لگا، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں،
مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے ہزاروں شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزاروں شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے، اور وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچایا جا سکے۔ تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے اس شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیس مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے جناب، کیا ایک آدم شیر خور کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور تیس مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب چلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیس مار خان گھر پہنچا اور اپنی بیگم کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا، تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، اور اگر ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ بس پھر تیس مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہیوں نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو نہیں لگا سکتے، اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمن نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک تیر کی مانند درخت ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیس مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا لشکر کو شکست دینے پہ قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب کے سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔